بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا مگر یہ کہ ایک عورت آئے گی اور مجھ سے پہلے آگے نکلے گی، جنت میں داخل ہوگی۔ میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہوا، یعنی تم مجھ سے پہلے کیسے جا رہی ہو؟ تو وہ عورت کہے گی، ہم اکثر روایت سنتے ہیں، علماء کرام سے بیانات میں سنتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں۔ اس سے ہمارے ذہن میں بس یہ ایک خیال رہتا ہے کہ تمام عورتیں جہنمی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی حدیث شیئر کریں گے کہ عورت اگر یہ ایک کام کرے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ وہ عورت جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عورتوں کی جنت میں جانے والے اعمال آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو، خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے بے اعتنائی کرنے یا اکڑنے کی بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں چپکاؤں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں: بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے، محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو، اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو۔ فریفتگی اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا، اور محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب کوئی تکلیف دہ امور ہوں گے تو اسے برداشت کر لے گی۔ محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی، جس سے گھر کا نظام بأحسن وجوہ چلتا رہتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل کو باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بچے نہیں چاہتے یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے۔ عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتے یا 1-2 سے زیادہ نہیں چاہتے تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو، سیر و تفریح میں آزاد رہیں۔ خیال رہے کہ بچی اور اولاد والدین کے حق میں دین و دنیا کی بھلائی کا باعث، صدقہ جاریہ اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہیں کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستہ میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو درد-ذار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے، اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے،
اور پیدائش کے بعد جب بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا یا چوستا ہے اس ماں پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب سے رات کو جاگنا پڑ جائے تو راہ الہی سے 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسے ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ مسند جعلہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اول میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا مگر یہ کہ ایک عورت آئے گی جو مجھ سے آگے نکلے گی۔ میں اس سے کہوں گا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہ جواب میں کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی، یعنی دوسری شادی نہیں کی۔ اس روایت سے مذکورہ عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس عورت کی تعین حدیث میں نہیں ہے، صرف اس عورت کی صفت بیان کی ہے کہ وہ بیوہ عورت ہوگی جس نے اپنی اولاد کی وجہ سے دوبارہ شادی نہیں کی۔ یہ فضیلت ہر اس عورت کو حاصل ہو سکتی ہے جو مذکورہ صفت کی حامل ہوگی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور بیوہ عورت جس کے رخسار سیاہ پڑ گئے ہوں اس بات سے کہ اس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا سیب و زینت چھوڑ دیا ہو، دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ راوی حدیث حضرت یزید بن زری نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور سیاہ رخساروں والی عورت یہ تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت جو اپنے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو اور وہ حسین و جمیل اور صاحب جاہ و عزت ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر دوسری شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں یا وفات پا جائیں۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔